بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اجاز بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں WT نیوز۔ ناظرین، کل یوم تقدیس قرآن پاک بڑی ایک مذہبی جوش کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ منایا گیا، اور اس میں کفار کو، یا میں کہوں کہ عالم کفر کو ایک پیغام دیا گیا کہ ہم مسلمان اپنے دین کی عزت اور حرمت کے لیے مر مٹنے کو، کٹنے کو تیار ہیں، اور ہم اپنی جانوں سے کہیں زیادہ، اپنے مال سے کہیں زیادہ، اپنی اولاد سے کہیں زیادہ، دنیا و مافیا اس میں جو کچھ ہے اس سے کہیں زیادہ اپنے دین سے محبت کرتے ہیں۔ کل دنیا کفر کو یا عالم کفر کو ایک پیغام گیا ہے تمام مسلمانوں کی جانب سے کہ آپ لوگ جس طرح اپنے مذہب کو دیکھتے ہو، ہم اس طرح اپنے مذہب کو نہیں دیکھتے۔ آپ جس طرح سے ہمارے کسی مذہب کے کسی ایک رکن کی بھی توہین کرتے ہو، بے حرمتی کرتے ہو، تو ہمارے دلوں کو، ہم تمام مسلمانوں کو دلوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور بہت شدید تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ایک پیغام گیا عالم کفر کو، اور کل جس طرح پاکستانی عوام نکلے تو کل واضح طور پہ نظر آ رہا تھا کہ کلمے کی بنیاد پہ بننے والا ملک اپنے دین کی عزت اور حرمت کے لیے ہماری اس قوم کا بچہ بچہ مر مٹنے کو تیار ہے، اور ہم کسی بھی قسم کی جو بے حرمتی ہے اپنے دین کے کسی بھی رکن کی، ہمارے لیے وہ ناقابل برداشت ہے۔ جس طرح سویڈن میں ایک واقعہ ہوا، قرآن مجید کو بے حرمتی کی گئی، تو اس میں ناظرین میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ واضح طور پہ نظر آ رہا تھا کہ اس میں سویڈن کی گورنمنٹ ملوث ہے۔ اس کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ عید الاضحیٰ کے روز جب مسلمان نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے تو اسی مسجد کے سامنے ایک لعین شخص نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی۔ اس کو روکنے کے لیے جیسے ہی ایک شخص آگے بڑھا تو پولیس وہاں موقع پر موجود تھی، اس کی حفاظت کے لیے، اس کو یہ کام کرنے کی اجازت دینے کے لیے پولیس وہاں پہ موجود تھی، اور پولیس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا جس نے ایسا کرنے سے منع کیا۔ تو واضح طور پہ کفر کی طرف سے ایک شرانگیزی پیدا کی گئی، اس شرانگیزی پہ عمل کیا گیا، اور پھر مسلمانوں کو کسی بھی شدت کے اوپر لانے کی کوشش کی گئی کہ مسلمان اس کا شدید رسپونڈ کریں۔ تو ایسا ممکن تھا اگر پولیس وہاں پہ نہ ہوتی تو سویڈن کے جو مسلمان تھے، ایسا ممکن تھا اس شخص کو زندہ جلا دیتے، لیکن چونکہ سویڈن کی گورنمنٹ کی اما پہ یہ کام ہو رہا تھا، تو اس لیے اس کو روکنا ایک عام شہری کے لیے، ایک عام مسلمان شہری کے لیے بہت زیادہ وہاں پہ مشکل تھا۔ لیکن اس کے بعد جو احتجاج امت مسلمہ کی جانب سے آیا، تو اب عالم کفر کو اس نے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو جس نظر سے دیکھتے ہیں، مسلمان ایسے ہیں نہیں۔ مسلمان اپنے دین اور کی عزت اور حرمت کے لیے مر مٹنے اور کٹ مرنے کو تیار رہتے ہیں ہر وقت۔ اور میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ جو عالم کفر ہے، وہ جو اپنے مذہب کو جس طرح دیکھتا ہے، اپنے مذہب کی جس طرح سے وہ تکریم کرتا ہے، ہم اس طرح سے نہیں کرتے۔ ہمارے لیے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، دنیا و ما فیہا، یہ عالم جتنا بھی ہے، اس میں ہم مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ قیمتی جو چیز ہے وہ ہمارا دین ہے، وہ ہمارا مذہب ہے، ہمارے دین کے ارکان ہیں جتنے بھی، ٹھیک ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حرمت ہے۔ ہمیں اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب سے بڑھ کر یہ چیزیں ہیں، جبکہ عالم کفر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے کسی مذہب کے ایک رکن، دو رکن یا پورے مذہب کی توہین کر دیں، ان کے سروں کے اوپر جوں نہیں رنگتی، ان کے دلوں کو تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں کہ انہیں پتہ ہے
میں برملا کہہ سکتا ہوں کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کا جو مذہب ہے وہ حق اور سچ نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو پتہ ہے کہ ان کا مذہب، ان کے نبی، ان کی جو کتاب ہے، ٹھیک ہے، یا اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں یہ سارے حق ہیں، سچ ہیں، اور ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے۔ تو حق اور سچ کے لیے مرنا، مٹنا اور مٹانا بھی مسلمانوں کو آتا ہے۔ کل تو یہ ایک پرامن احتجاج تھا، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو جائے کہ مسلمان اس کفر کی دنیا کے اوپر چڑھ دوڑیں اور اپنا لوہا منوا کر رہیں، کیونکہ اب لگ یہ رہا ہے کہ عالم کفر کو باتوں سے سمجھانا، مذمتوں سے سمجھانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو میرے خیال میں اب وقت ہے کہ مسلمان سٹینڈ لیں، مسلمان یکجان ہوں اور عالم کفر کو وہ جتنی بھی بیہودہ اور گھٹیا اور لعین قسم کی حرکتیں کرتا ہے اس کا جواب دیں۔ اور پاکستانی قوم کی جانب سے اور امت مسلمہ کی جانب سے کل ایک میسج چلا گیا ہے، بہترین میسج، بلکہ وارننگ گئی ہے عالم کفر کو کہ اب اگر آپ نے ایسا کیا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔